बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैंने न्यूज़ के साथ मैं हूँ हाफिज़ खुरम शहज़ाद। प्रोग्राम वारदात के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। चंद रोज़ खबर गुजरांवाला में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है जी। ख़तून ने इल्ज़ाम लगाया जी ASI मुबश्शिर ने उसके साथ ज़्यादती की। मुतअद्दिद बार उसके बयानात सामने आते रहे। गुज़िश्ता रोज़ उसका एक बयान सामने आया जी, मैंने जानबूझकर एक बयान दिया था ब्लैक मेलिंग के लिए। आज हम उनके घर के बाहर मौजूद हैं उनका मौक़िफ़ लेने के लिए। वाक़या कुछ यूँ हुआ कि दो हमसायों के घर है जिनकी वजह से झगड़ा हुआ सीवरेज की वजह से। तो जब झगड़ा हुआ तो झगड़ा तूल पकड़ गया। इन्होंने 15 पर कॉल की, पुलिस मौका पर नहीं पहुंची। लड़की का कहना है जी अगले दिन पुलिस आई है, ASI मुबश्शिर आया, उसने कहा जी मैं अलहदा बयान रिकॉर्ड करूँगा। तो उसने कमरे में उसे बयान रिकॉर्ड करने के बहाने मुझे ज़्यादती का निशाना बनाया। नाज़रीन अहले इलाका हमारे साथ मौजूद है। ये जो साहब हमारे साथ मौजूद है, जब मुबश्शिर ASI इनके घर आए तो ये उनके साथ है, ये चश्मदीद गवाह हैं सारे वाक़ये थे। उनसे पूछती हैं कि जो मुबश्शिर ASI था उसने वाकई ज़्यादती की कि उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। जब इन्होंने 15 पे कॉल किया तो वो तो अंदर ही नहीं गया, बाहर ही उन्होंने नक्शा देखा, बाहर ही उसने जो माहौल है बात करनी है उसने बाहर किया, फिर वो चला गया। सबसे पहले जब ये लड़ाई हुई है ना, उसके बाद तो ये मतलब बैठने वालों की बात हुई है। लड़के अपनी जगह पे बैठे हैं, ये औरत गई है छत पे ईंटें फेंकने लगी है। उसने कहा ये हमारे घर में आ गए हैं, हालांकि वो लड़के घर पे में नहीं गए, ठीक है। उसके बाद 2 पुलिस वाले आए हैं, उसके बाद फिर वो अब्दुल्ला ASI आया। वो जो वो है ना, वो घर को फैमिली को उठा कर तो बढ़िया छोड़ के आया। उसके बाद मुबश्शिर ASI आया, वो बाहर ही देखा, बाहर ही उसने पूछा है, उसके वालिद से बात हुई है, बीबी से तो बात ही नहीं हुई। मैं खुद साथ हूँ मुबश्शिर के। आपने जब इतने प्रोग्राम हुए हैं, उसने लड़की चीख के कह रही थी मेरे साथ ज़्यादती हुई है, मेरे साथ ज़्यादती हुई है, मुझे मरते वक्त कलमा नसीब ना हो, तो आप मीडिया पे क्यों नहीं आके बयान किए? सर हम लोग तो उसी दिन के यानी कि वो क्या कह रहे हैं कि उनकी जान को पीट रहे हैं कि ये सारा वकूआ झूठा है, सारा वकूआ झूठा है। हमने ये सुना है ये जो बीबी है ये 6 माह की कहीं एक इलाके में रहते हैं, फिर 6 माह इलाका चेंज कर लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? इसकी बेसिकली रिश्ता जो है ना बीटा फैन वाले गले में उसके हैं। फिर उसके बाद बुटरा वाली ये रहे हैं। ये लड़की दुबई भी गई है, कतर भी गई है, जिसका पासपोर्ट थाने मौजूद है, ठीक है। पहले इसने निकाह किया, फिर इसने दूसरा निकाह किया और 1.5-2 माह हो गए हैं ये घर से भागी भी है, ठीक है। यहाँ इसका वालिद जो है ना वो सड़क पे लेटरियाँ लूटरियाँ ले रहा था, जिसकी यानी कि मौजूद अब्दुल्ला ASI के पास दरखास्त मौजूद है आज से पहले 2 महीने के बाद। जी नाज़रीन, मुतासरा खतून के जो बिल्कुल साथ वाले हमसाया वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे इस वाक़े की हकीकत जानते। जी बताएं ये वाक़े में कितनी सच्चाई है? सब भाई ये झूठ है, जो भी इन लोगों ने किया ना, उन लोगों ने ये साथ वाले जो केस किया वो सब झूठ है। जो इंस्पेक्टर के ऊपर किया वो भी सब झूठ है। ये उनको साथ में लाने के लिए है ना, ये सब ड्रामा किया। अच्छा आप साथ रहती हैं तो आपने ये देखा है कि ये जो लड़की है ये शरीफ है, इनका जो घर गिराना है, इनका बाहर आना जाना, क्या आना जाना इनका बहुत ज़्यादा था। पहले तकरीबन जब भी नया आए ना 3-4 महीने तो बिल्कुल ऐसे मालूम नहीं था, ये लोग इधर आए नहीं है। जब ये आस्ता ये लोग बाहर जाना आना, आदमी इनके पास जाना, 2 गाड़ियाँ बस उस गली में आते हैं, उनका दरवाज़ा खड़काते हैं, फिर आगे वो इनके लिए ना इसलिए झगड़ा हुआ था। वो साथ वाले इतने शरीफ आदमी हैं, 5 वक्त नमाज़ पढ़ते हैं, वो बच्चे उनके बिल्कुल अच्छे हैं। कि 5-6 साल से वो इधर हम देख रहे हैं। सुना है कि ये लड़की एक दफ़ा कतर भी गई है, दुबई भी गई है, तो ये क्या कारोबार है इनका जिनका इनके पास इतना पैसा है कि ये बाहर के टूर? सर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं भी महल्लेदार हूँ इनका। तो ये जो कारोबार इनका एक बच्चा जो है वो चांद गली चलाता है, ये सिर्फ चांद गली चलाता है और इनका कोई कारोबार नहीं है, और वही उसी पे उनका गुजारा होता है। ये तो अल्लाह जानता है वो कैसे गुजारा होता है कैसे नहीं होता, ये तो रब जानता है, हमें इस बात का नहीं पता। लेकिन वो जो इस मकान में किराए पे रहते हैं 15,000 रुपये उसका किराया। सर ये कोई काम नहीं करते, ये घर पे रहते हैं, इधर ही हैं, कोई इनका नहीं है मामला कि किसी घरों में जाकर काम करते हैं। ये बिल्कुल मेरे नज़दीक जो मैंने देखा है अल्लाह को मैंने जानते नहीं है, इन लोगों को किसी को जान नहीं देनी। ये बिल्कुल झूठ है, कोई घरों में काम वाम नहीं होता इनका। सिर्फ ये है कि यहाँ पे सिर्फ छोटी सी एक लड़ाई हुई थी, उसको इशू बनाया गया है और उसको बड़ा करके इतना बड़ा कर दिया है कि जो है ना अभी बात जो है ना बिगड़ गई है बहुत ज़्यादा। बस ये बात है। लड़के बहुत शरीफ हैं, 2 साल से मैं जानता हूँ, कोई लड़ाई किसी किस्म का कोई मामला नहीं है, किसी लड़की के ऊपर नज़र नहीं कभी उन्होंने रखी, किसी को तंग नहीं किया, किसी से बदतमीज़ी नहीं की, अपनी काम से जाते हैं काम से वापस आते हैं, कोई ऐसा मामला नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है उन लड़कों में। और अहले महल्ला से बेशक सबसे पूछ लें, कोई उनका ऐसी बात नहीं। अगर हो इंशाअल्लाह ईमान से कहता हूँ कि हम परफेक्ट गए
اور ہم یہ کہتے ہیں کہ بچوں کا DNA کریں, بچوں کے ساتھ انصاف کیا جائے, جو حق کے جو تقاضے ہیں وہ پورے کیے جائیں, انصاف کے تقاضے, تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہمارے سامنے آ جائے کہ پتہ چلے یار کون مجرم ہے. اگر لڑکوں نے یہ کام کیا ہے, دیکھو میں پھر کہہ رہا ہوں, آن لائن کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں, اگر لڑکوں نے یہ کام کیا ہے ان کا ڈینر کیا جائے, ان کو سزا ملنی چاہیے. وزیر اعظم سے کہتے ہیں, الوی صاحب سے کہتے ہیں کہ اگر یہ غلط ہیں تو پھر ہمیں مہربانی کر کے ہمارے محلے کو پاک کیا جائے. ہم بھی دھیوں بہنوں والے ہیں, ہماری عزت ہے, ہم بھی بچوں والے ہیں, ہم یہ کا معاملہ نہیں دیکھنا چاہتے. اللہ کا واسطہ آپ کے لیے, اللہ کا واسطہ ہے, اللہ کا واسطہ آپ کے لیے, ہم یہ کام نہیں ہونے دیں گے. جی ناظرین, آپ نے اہل محلہ کا بھی آپ نے موقف سنا, ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ جن کے ساتھ جھگڑا ہوا وہ بالکل ان کے ساتھ ناانصافی کی جا رہی ہے, کنواں بنایا جا رہا ہے. یہ جو لڑکی ہے جرائم پیشہ جو کام ہے, جو عناصر ان میں یہ ملوث ہے. لڑکوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے کی بنیاد بنائی گئی. کہا گیا جی سیوریج کے مسئلے کی وجہ سے وہ جھگڑا ہوا ہے, اور اس نے جو مصباح نامی لڑکی ہے اس کے کپڑے پھاڑے ہیں. ان لڑکوں کے والد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جانتی ہیں اس واقعے کی حقیقت کیا ہے. ان کے بیٹوں کے ساتھ جھگڑا ہوا ہے, ان کے بیٹوں نے اس مصباح نامی خاتون کے کپڑے پھاڑے یا نہیں پھاڑے, اصل حقیقت کیا ہے؟ اصل یہ جی اتنے رات دن بندے آتے جاتے ہیں, 12 وجے آ رہے ہیں, رات میں 1 وجے آ رہے ہیں. انہیں پہلے ساڈا بوا پجانا ہے, اتنے وہ باہر والی کڑی جی نسبا ہے وہ آئی ہے, تھوڑے وال لو, آہاں جی ساڈے وال نہیں, انہوں ہور کوئی پیس اتنے آیا نواں, آہاں جی نہیں اسی عزتدار بندے ہاں, اسی اس گل میں ہی نہیں سن سکتے تھوڑی. 1 دن ویکھیا, 2 دن ویکھیا, 10 دن انہوں لگاتار پہلے بوئے ساڈے بجان, پھر اگلے پاسے جان. ہو لوگ آتے تھے آپ سے پوچھتے کہ رات کے ٹائم لوگ آتے تھے ان کے گھر, آپ کا انہوں نے دروازہ نوک کیا, 1 دفعہ کیا, 2 دفعہ کیا آپ کے گھر ہے, آپ نے اس وجہ منع کیا کہ آپ اپنے گھر کا ایڈریس بتائیں ہمارے, اس وجہ سے انہوں نے یہ وقوع بنایا انہیں. پھر جی وہ منڈے ہے بھی نہیں, وہ موجود سراں ہی ہیں, انہوں نے نام لے ہڑیا بچ, تو جڑے 2 منڈے اتنے ہیں انہیں آپ بھی جدو تھانے درخواست دے آئی, پھر آخر تھوڑے کو اصل ہے, تھی شراب پی دو, یہ کر دو, وہ کر دو, اسی چاند گاڑی اگ لا کے تھوڑے اتنے پانی ہے, تو تھی ویکھو جی مکان تو ویلا کرانا, تمہیں مکان سانوں لکھاؤ گے پھر اسی صلح کریں گے. وہ جی ادن کے گھر بے گھر ہوئے پھرنے, تو اسی دے نام تو جی بچنے, اسی 100 کو بچنے ہو جائے گوانڈ تو جڑا گوانڈ اللہ نے ساڑے نے اتنے متھے لا رہے. جی ناظرین, لڑکوں کی بہن ہمارے ساتھ موجود ہے. پہلے تو ہم نے ان کے والد صاحب کا موقف سنا ہے, اب جو ان کی بہن ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ اس میں کتنی سچائی ہے. جی یہی سچائی ہے جو ابو نے بتایا ہے نا, کہ لوگ آتے تھے اور ہمارا دروازہ کھٹکھٹاتے تھے. ایک لوگ آیا ہے, اس نے دروازہ کھٹکایا ہے ہمارا, کہ جو باہر سے لڑکی آئی ہے وہ ان کا گھر کدھر ہے, نہیں اس کو بھیجیں. ہم نے کہا ہے وہ 7 والا گھر ہے ان کا, ہم کو تو یہی معلوم تھا نا کہ وہی آئی ہے باہر سے. میں پھر باہر نکل کے میں نے گالیاں دیا, میں نے کہا کسی کو بلاتے ہو تو ان کا ایڈریس ہوگا اپنے گھر کا پورا دیا کریں, ہمارا دروازہ کیوں نوک کرتے ہیں. آگے سے بولیے ہمارے مہمان کو گالیاں دی ہیں, یہ وہ ہے. میں بھی بولی ہوں, میں نے بھی گالیاں دی ہیں. پھر ان کو فرسٹ ٹائم آپ بولے ہیں؟ ہاں جی, مجھ سے ہی ہوئی ہے لڑائی, میرے بھائی کوئی بھی نہیں تھے گھر پہ. انہوں نے پھر جی اتنی زور سے ہنگامہ کیا ہے محلے میں کہ بھئی کوئی سمجھے کہ لڑائی ہوئی ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے نا اندر جا کے اور کپڑے پھاڑ لیے, اور پولیس والوں کو فون کرنے لگی ہیں کہ ان کی بہن سے لڑائی ہوئی ہے, اور اس نے اپنے بھائیوں کو بلا کے ہمارے کپڑے پھاڑ دیے ہیں. بشر کا کیا سین ہے اس کے اوپر, اس نے کیوں الزام لگایا؟ نہیں پتا, جھوٹ بولے. انہوں نے پرچہ جو نہیں لیا ان کا کہ بھئی آپ کے کوئی پرچے لائے, کوئی میڈیکل نہیں ہے, کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی آپ کی, کچھ نہیں ہوا, یہ آپ کے میڈیکل بے بنیاد ہیں. ناظرین, ایک اور خاتون موجود ہے, محلے دار ہے, جن کا بیٹا ملوث بھی نہیں ہے, لڑائی کسی اور کے ساتھ وقوع بنایا گیا, اور ان کے بیٹے کو بھی انہوں نے گرفتار کروا دیا. جی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بیٹا میں تو بیوہ عورت ہوں, میں کہاں تک بھاگ دوڑ کروں, میرے تو کوئی گھر ہے نہیں بھاگنے والا, وہی تو ایک بچہ تھا, نہ کوئی کمانے والا نہ کھانے والا. اب میں کیا کروں انہوں, اور اگر میرے بچے کا کچھ ہو گیا تو پھر کون ذمہ دار ہے؟ جی ناظرین, سینئر صحافی ملک توصیف احمد ہمارے ساتھ موجود ہے, جنہوں نے شروع دن سے اس واقعے کو رپورٹ کیا, اور خاتون کے مخالفت میں یہ خبریں لگاتے رہے کہ یہ عورت ہے, یہ جرائم پیشہ افراد کا یہ گروہ ہے. ہم نے محلے داروں سے بھی پوچھا, اپنے موقف ہم نے لیا, انہوں نے بھی کہا کہ یہ انہوں نے وقوع جان کے بنایا ہے, جان بوجھ کر یہ بنایا گیا. ملک توصیف صاحب سے ہم جانیں گے کہ آپ نے یہ سارا واقعہ دیکھا, آپ شروع دن سے مخالفت میں رہے, اصل میں واقعہ کیا تھا؟ جی, سب سے پہلے تو میں نئی عدالت کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے ہمارا موقف جاننے کے لیے ہم سے رابطہ کیا. خرم صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب یہ اپلیکیشن ہمارے پاس آئی, میں نے اس کو پڑھا, آپ بھی اس کو دیکھیں, اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ 3 گھنٹے تک مبشر ایسے ہی جو ہے نا ان کے گھر کے اندر بند رہا ہے.
اور یہ اس کا باپ, اس کی ماں, اس کا بھائی, یہ سارے باہر کھڑے رہے ہیں. ادھر ایک چھوٹی سی حرکت بھی ہو جائے, ایون کہ آپ گلاس نیچے پھینک دیں تو آواز گلی میں جائے گی ان کی, جس طرح وہ کھڑکی ہے, دروازہ ہے. تو یہ 3 گھنٹے تک یہ باہر بغیر مزاحمت کیے کھڑے رہے. اس لڑکی نے بھی کچھ نہیں کیا. اس سے پہلے بھی اس لڑکی کے بڑے سکینڈلز رہے ہیں, ایپلیکیشنز ہیں, اس نے مختلف لوگوں کو یہ ٹارگٹ کرتے ہیں. یہ ایک پورا گروہ ہے, گینگ ہے جو شرفا کو اپنے جال میں پھنسا کر ان پر ایپلیکیشن دیتے ہیں, پھر ان سے 3-3 لاکھ روپے لیتے ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں دو چیزیں ہیں بڑی اہم. ایک تو اس لڑکی نے جو کیا ہے, یہ ایک جگہ نہیں ہے, یہ ایسے واقعات کیوں رونما ہوتے ہیں. اس میں ہماری پولیس باقاعدہ ذمہ دار ہے. SHO فرت نواز چٹھا ذمہ دار ہے اس کا. دیکھیں ایک واقعہ ہوا ہے 9 تاریخ کو, ایک واقعہ ہوتا ہے. یہ FIR جب میڈیا اس کو رپورٹ کرتا ہے, یہ اس کی FIR مبشر ایسے ہی پہ کر دیتے ہیں. بھائی اگر فرت نواز چٹھا اس کی FIR پہلی جو اپلیکیشن اس نے دی ہے اپنے محلے دار کے خلاف, اس پہ یہ ٹھیک طریقے سے کارروائی کرتا. جب اس کو کسی نے یہ مشورہ دیا کہ پولیس تمہارے ساتھ تب تک نہیں ملے گی جب تم پولیس پر یہ الزام نہیں لگاؤ گی, تو اس نے ایسا ہی کیا. اس کو یہ زیادہ سوٹیبل لگا بجائے اس کے کہ وہ اپنے موقف سے دستبردار ہو اپنے محلے دار کے خلاف. اس نے اسے کیا. پولیس کو ایسا چاہیے, لوگوں کو دیکھیں, وزیر اعلیٰ حکومت کہہ رہی ہے کہ درخواست آن لائن ہو, اس کو آپ FIR کریں. یہ پابند ہیں 154 کے ذریعے کہ یہ FIR دیں اپلیکیشن کے اوپر. 3 دن کے ہاں جی, 3 دن کے اندر یہ FIR درج کریں. تو ایک آن لائن سسٹم ہے, گورنمنٹ نے ہمیں اس کا رائٹ دیا ہے. ایک بندہ اپلیکیشن دیتا ہے تھانے میں جا کے, آن لائن اس کی رسید ہوتی ہے. یہ وزیر اعلیٰ کے, IG پنجاب کے, RPO کے آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ASI کیا کرتا ہے, درخواست دفتر داخل کر دیتے ہیں. اور یقین کریں لوگ چکر لگا کر تھانوں کے چکرا جاتے ہیں, اور ان کو میسج موصول ہوتا ہے کہ یہ آپ کی درخواست داخل دفتر ہو گئی ہے. مدعی پیروی نہیں کرنا چاہتا. یہ ہمارے سسٹم کو RPO صاحب کو, ریاض نذیر گاڑا صاحب سے ہماری اس سے بڑی تفصیلی بات ہوئی. انہوں نے ہمیں کہا بھی کہ میں اس کو واچ کر رہا ہوں. اگر یہ اس کو پولیس ٹھیک طریقے سے ہینڈل کر لے, ASI متعلقہ جو IO ہیں جن کے پاس یہ اپلیکیشن جاتی ہیں, وہ اس کو دیکھ کے فوری طور پہ بجائے اس کے کہ وہ اس کو میسج کریں اعلیٰ حکام کو کہ یہ جی درخواست داخل دفتر ہو گئی, ان چیزوں کا چیک اینڈ بیلنس ہو, تو ایسے واقعات معاشرے میں رونما نہیں ہو سکتے. یہ پہلے اس کا موقف آتا ہے کہ جی میں قرآن پہ حلف دے سکتی ہوں, مجھے مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو, میرے ساتھ مبشر ایسا نے زیادتی کی ہے. اور اب وہ بیان دے رہی ہے کہ میں اس کی بہن ہوں, اس نے مجھے اپنی بیٹی کا ہے, میرے ساتھ اس نے زیادتی نہیں کی. اب یہ ایک بیان ابھی آیا سامنے کہ اس نے مجسٹریٹ کے سامنے بھی عدالت میں بھی بیان دے دیا ہے کہ میں نے مبشر ایسا نے میرے ساتھ زیادتی نہیں کی. بالکل جی, یہ ایک اصل میں تو یہ موقف دینا چاہیے پولیس کو بتانا چاہیے. مختلف واٹس ایپ گروپس میں یہ چل رہا ہے کہ کورٹ میں جا کے اس خاتون نے اس آفیسر کے حق میں بیان دے دیا ہے, جو اس وقت فرار ہے. جو وہ تفتیشی افسر ہے وہ ویسے فرار ہے, لیکن اس نے اس کے حق میں بیان دے دیا ہے. اور میڈیکل رپورٹ کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے مبینہ طور پر کہ یہ لڑکی فاحشہ ہے, اور یہ پروفیشنل جو ہے نا یہ حرام کاری کرتی ہے. تو اس ایسے لوگوں کی بھی, میں اپنی جگہ پہ یہ بڑا, آپ کو شاید کہیں گے پتہ نہیں کیوں, یہ بڑا مظلوم طبقہ ہے. دیکھیں نا, جو خاتون اپنی عزت چند روپوں کی خاطر کسی کے سامنے ایسے گروی رکھ دیتی ہے, وہ کتنی بیچاری تنگ ہوگی, کتنی مظلوم ہوگی, اس کے پتہ نہیں کیا مسائل ہو گئے. پولیس کو چاہیے اگر اس پر کسی اوباش نے فکرہ کسا ہے, کسی محلے دار نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے, پولیس کو فوری کارروائی کرنی چاہیے تھی اس کے لیے. یہ فورم پولیس کا, محلے داروں کو قانون ہاتھ میں لینے رہنا چاہیے تھا. اگر اس کو کسی نے گالیاں دی ہیں, اس کی ماں کو کسی نے گالی دی ہے راستے میں جاتے ہوئے, اس نے اپلیکیشن دی ہے, پولیس کو چاہیے تھا اس پہ کارروائی کرنا. اگر وہ کارروائی کر دیتے, یہ اتنا بڑے مطلب پورے دنیا میں ہماری نموش ہوئی ہے, ہماری انسلٹ ہوئی ہے کہ پاکستان میں ایسے واقعات ہوتے ہیں, تو یہ کتنی بے عزتی والی بات ہے. ہماری پولیس کو چاہیے فی الفور ان کے پاس جو لوگ آئیں, جو مظلوم آئے, داد رسی اس کی کریں, فی الفور کریں. جیسا کہ یہ ہمارے پابند ہیں پولیس والے, یہ لوگوں کے لیے ان کی داد رسی کریں, بجائے اس کے کہ وہ یہ فاحشہ ہے تو یہ ایسے ہے, تو اس کی یہ کارروائی کر دیتے, ان کو بلا لیتے.
तो ये उसने इस हद तक नहीं था जाना।